اور اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ہیرے پیدا کرے، اور ایسے ہیروں کی آج ضرورت ہے ہمیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بیان ہو چکا ہے، منٹ رہ گئے 5۔ میری جو محفل کے اختتام کی جو میں نے روٹین بنائی ہے وہ 5 منٹ کے اندر میں وہ پوری کروں گا، آپ ختم کا سمجھنا ہے۔ آپ نے بالکل مجبور نہیں کرنا، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ 10 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی، تمام حضرات سیدھے ہو جائے گا، سیدھے جلدی جلدی سیدھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھ ٹانگوں پر جو ہاتھ رکھے ہوئے یہ چھوڑ دیں، اپنا سہارا چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کا رسول کے سہارا لے لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ محفل کے اختتام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر عمل بندہ کرتا ہے تو اس میں شک ہوتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو۔ نماز پڑھتا ہے، یقین نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں۔ روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، بہت سے ایسے اعمال ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس پہ 80-90% نہیں بلکہ 100% کنفرم ہے۔ جس انداز میں بیٹھو، جس انداز میں بیٹھے ہو، جس طرح بیٹھے ہو، جس طرح پڑھو گے وہ رب کی بارگاہ میں شک نہیں بلکہ پک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل اللہ نے حکم دیا ہے لیکن اب اس عمل میں رب شامل نہیں ہوا، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس میں رب نے حکم بھی دیا ہے اور رب اس میں خود شامل بھی ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بس رہنے دو، اللہ نے بول دیا ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب میں اکثر کہتا ہے تو ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حرف ندا لگا کے واضح کر دیا، تحقیق کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میری بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ کیا ضرورت ہے کسی کو مشرک کہنے کی، کسی کو کافر کہنے، جب رب نے بند کر دی ہے۔ جندہ ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ انہوں بند کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے دوستو، میرا بیان یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے اس پیارے بچے نے بہت پیارے انداز کے اندر حدیث طیبہ پڑھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سونے کی قیمت سونار جانتا ہے، لوہے کی قیمت لوہار جانتا ہے، علم کی قیمت عالم جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، رقیق کی آمد، مدنی کی آمد۔ میرے شیخ فرماتے تھے تھوڑا بولو تو کم نہ بولو۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی، کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ جھگڑنے کی؟ جب رب نے تقسیم کر دی ہے، آج میلاد نہیں کرنا، آج فلاں نہیں کرنا، آج یہ نہیں کرنا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی نے پیارا خوب لکھا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے حصے میں رب نے اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر سننا کرنا لکھ دیا ہے وہی آئے گا، سبحان اللہ۔ ورنہ الحمدللہ ایک نہیں سینکڑوں حدیث طیبہ حضور کے صرف میلاد پر یہ فقیر آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے میں 3 گھنٹے اگر آپ بیٹھے میں 3 گھنٹے میں صرف یہی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ حضور کا میلاد ہے کہ نہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ اسی بات پہ جھگڑا ہے جی، میلاد کیوں کرتے ہو؟ اچھا ایک بات میں صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور جال حق وزا کر باطل کے اندر بھی ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی نے جو اپنی تفسیر نعیم میں لکھا ہے کہ صرف ایک بات عرض کروں گا، اگر کسی دوسری پارٹی کا بیٹا ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجھے 17 سال ہو گیا الحمدللہ اس محلے میں آتے ہوئے۔ سبحان اللہ، کئی بچے تو میرے سامنے جوان بھی ہیں اور ان کی شادی بھی ماشاءاللہ ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، اور کئیوں کی داڑیاں آئی نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ سفید ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ مجھے جھگڑے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بات جو کہتے ہیں جی یہ کیوں کرتے ہو، صحابہ نے کیا تھا، میں رب کعبہ کی قسم حضور کے در کا ایک ادنا سا بھکاری ہوں، جو کام صحابہ نے کیا ہے نا ہم ایک بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، ایک بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 تیر کھائے، آپ حضور کے نام پر نعرہ لگاتے ہوئے شرماتے ہو۔ ہاں جی ہم لبیک کا نعرہ لگائیں، کاٹن کا سوٹ ہم نے پہنا ہوا ہے، 20 لاکھ کی گاڑی ہمارے نیچے ہے، ہم لبیک کا نعرہ لگائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا تیرا قصور نہیں، تیری اوقات یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا باتیں بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ خوب نام محمد ہے اے سنیو جس میں نکتہ ہی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کا نام کسی کی پلید زبان سے کہلوانا گوارا نہیں کرتا، تو پلید انسان سے اپنے محبوب کا نام کیسے وہ بلند کروا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو مقدر ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا سچا اور پکا غلام بنایا ہے جی۔ فلاں کام صحابہ نے نہیں کیا، تم ایک تیر تو کھا کر دکھاؤ، ہاں جی ہر بات پہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ صحابہ نے وہ چھانی والا آٹا بغیر چھانے کھایا، تم بھی کھاؤ۔ سب سے بڑی بدعت تو تم کر رہے ہو، سب سے پہلی بدعت تو ہر گھر میں ہے جی۔ صحابہ نے فلاں کام نہیں کیا تھا۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا جال حق الباطل کتاب کا، انہوں نے بڑا پیارا بیان لکھا ہے کہ آج تم نے اتنے بڑے 3 منزلی مدرسے بنائے، صحابہ کے تھے، تم نے ہر سال دستار فضیلت کا نام لے کر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے لاکھوں روپے جمع کیے، صحابہ نے کوئی ایک دستار فضیلت کی محفل کی ہے؟ صحابہ تو کھچروں پر اور کھوتوں پر سوار ہوئے، تمہیں اگر کھوتے پر بٹھایا جائے تم کہو گی ہماری تو توہین ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی سواری ہے خچر، وہ آخری سواری تھی نا جس کا نام یافور تھا، جو حضور کی سواری بنی۔ حضور نے پوچھا کہ تیرا نسل اور تیری انتہا کہاں تک؟ اس نے کہا میری نسل میں سب نسل پر انبیاء سوار ہوتے رہے اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ آخری نبی ہیں۔ کہا جس کے میں ملکیت میں تھا اس نے ہزاروں مرتبہ میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، ارے گدھا ہو 4 ٹانگوں والا اس کو بھی نبی کی پہچان ہے، تو کلمہ بھی حضور کا پڑھے، کھائے بھی حضور کا، پھر تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے نا۔ ممبر بھی انہی کا، مصلی بھی انہی کا، کہ کھائے بھی انہی کو اور بھونکے بھی انہی کو، تھوڑا سا تو بندہ حلال کھا لیتا ہے، تھوڑی سے تو انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے نا، کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھا ہوں کم از کم اس کو پانی نہیں لگا سکتا تو اس کو حفاظت تو کر سکتا ہوں، اس کی خیر تو کر سکتا ہوں، ورنہ جی ہمارے بتھار کس قابل تھے؟ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم سے کوئی کم گناہ کیے؟
وہ ایک گناہ کرتے شکلیں بگڑ جاتی. ہم نے شراب کو مذاق بنا لیا, جوئے کو ہم نے مذاق بنا لیا, زنا تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے. لیکن یہ تو کرم والوں کا کرم ہے, یہ تو منہ والوں کا منہ ہے کہ ہمارے یہ گندے بخار بچے ہوئے ہیں. میرے دوستو, لوگ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب آپ جذبات میں بڑے آتے ہیں. میں نے کہا تمہیں کیا پتا, یہ جذبات نہیں ہے, یہ عشق ہے. سبحان اللہ. یہ جذبات نہیں ہوتے. تمہارے باپ کی کوئی گروان میں ہاتھ ڈالے تم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کس لیے کہ وہ تمہارے لیے ایک حلال کا, تمہاری ماں کے ساتھ اس نے صحبت کی اور تم حلالی لطفے پیدا ہوئے, تم وہ نہیں برداشت کر سکتے. تو جس کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنی شانیں عطا کی ہیں, ہم اس محبوب کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں, میری سب سے گزارش ہے آپ کسی کی بات میں نہ آئیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑا مفتی دیا ہے تمہارے پاس مفتی, لیکن تم نے اس مفتی کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہر انسان کے جو دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے. آج اعتراض ہوتا ہے میلاد کس کو کرنا چاہیے. میں نے کہا کم از کم اس بیٹی کو تو میلاد کرنا چاہیے نا جس کو حضور کی آمد سے عزت ملی ہے, ورنہ زندہ دفن کر دی جاتی تھی. اس ماں کو تو کم از کم میلاد کرنا چاہیے جس کو حضور کے صدقے سے اللہ نے, محبوب نے اتنی بڑی جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. وہ قیامت آئے گی, پل صراط کا راس ہوں گے تو جنت میں جائیں گے, لیکن یہ تو ہر کسی کے گھر میں جنت بیٹھی ہے. اس جنت کی قدر نہیں, اس جنت کی سجدوں میں سر رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں. پہلے اس جنت تک تو پہنچ. جس طرح جنید بغدادی نے کہا رب تک پہنچنا دور کی بات ہے, پہلے جنید تک تو پہنچ. جنید تک پہنچا نہیں, رب تک پہنچتا ہے. پہلے اس جنت کے قدم تھام لے کہ رب کعبہ کی قسم ہے جب قیامت کا دن ہوگا ندا آئے گی اسے آنے دو, یہ حضور کا غلام آ رہا. تو میرے دوستو بزرگوں, میری آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے اس مفتی سے پوچھ لیا کرو کیا ہمیں حضور کا میلاد کرنا چاہیے. 70 سال عمر ہے, داڑھی سفید ہو گئی, منہ میں دانت نہیں ہے. قاری صاحب محمد کا نام چومنا جائز ہے. میں نے کہا تمہیں محمد کے نام چومنے کا ابھی تک مسئلہ نہیں ہے, تو نے زندگی گزاری کہاں ہے. تو حضور سے پیار کیا کرے گا, تو حضور سے عشق کیا کرے گا. تو ابھی چومنے کے چکر میں ہے, تو حضور کے عشق تک کہاں پہنچ سکتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, حضور کا میلاد سب پر فرض ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اور جو حلالی ہے, ویسے ہم سب حلالی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو جو حق مہر دی تھی نا, اگر حلالی اپنے آپ کو حلالی نہیں سمجھتا نا تو پھر سب کچھ جاتا ہے. پیارے, جس محبوب کے درود کے صدقے اللہ نے تجھے حلالی پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تھا تو حق مہر ادا ہوا, اس سے ہم حلالی پیدا ہوئے ہیں. تو جو اس باپ کو نہیں مانتا وہ اس باپ کو کیا مانے. تو میرے دوستوں بزرگوں, میری سب دوستوں سے گزارش ہے آپ اپنے گھروں کے اندر حسب توفیق, حسب معمول جتنا آپ کے پاس ہے آپ اپنے گھروں میں میلاد کریں. اور میلاد کی برکت پر یہ قاری صاحب ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت مطالعہ کیا ہوا انہوں نے. میں ہزاروں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں کہ جس جگہ پر حضور کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پر برکت کتنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پورا سال اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ چھوڑو, یہ ان کا جھگڑا, وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم نے داڑھی کیوں رکھ لی, وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ تم بڑے نمازی بن گئے. حالانکہ حق تو یہ تھا نمازی بن گیا تو داد دینی تھی نا کہ ماشاءاللہ بیٹے تم بڑے اچھے بچے ہو, تم نمازی بن گئے. اور کسی نے اگر داڑھی رکھا لی تو تمہیں اس کی داد دینی چاہیے تھی کہ ماشاءاللہ تم چھوٹی سی عمر میں حضور کی سنت کو چہرے پہ سجا رہے ہو. اور جب تم تنا بازی کرو گے تو وہ جو داڑھی رکھ رہا ہے وہ اسی کو بھی کٹوا دے گا. تو داڑھی رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, جمعے کے اکثر میں کہتا ہوں کہ حضور کی سنت سجا جاؤ. اور کوئی عمل نہ ہو قبر میں تو حضور فرما دے چھوڑ دو, باقی کچھ نہیں تو میری سنت تو سجا لایا.
بلکہ عبد المیز چشتی خانے وال کہتے ہیں اگر کوئی اور کچھ نہ ہو تو حضور کے غلاموں والا چہرہ تو بنا کر جاؤ. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں، میری سب سے گزارش ہے، 9 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، میں یہ انشاءاللہ آپ سے اس کی معذرت کر لوں گا. تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 منٹ کے اندر آپ نے ذکر کرنا ہے اور 2 منٹ کے اندر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری محفل کی قبولیت یہی ہے